أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج چونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے اور ربیع الثانی بھی ہے، 9 ربیع الثانی ہے اور 10 ربیع الثانی کو عالم اسلام میں سیدنا و سیدی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے عرس سراپہ قدس کی محافل ہوتی ہیں۔ بعض نابلد، کم علم، کج فہم اور کم عقل لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ جو 11ویں شریف کرواتے ہیں اس کی قرآن و حدیث میں کوئی اصل نہیں۔ پہلے تو ایک بات یاد رکھیں، قرآن و حدیث میں جو اصل ہے وہ ایصال ثواب کی ہے۔ توجہ کریں گے تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا۔ جو اصل ہے وہ ایصال ثواب کی ہے۔ آپ تیسرے دن ایصال ثواب کریں، اس کو کل خوانی کا نام دے۔ کل خوانی کا نام مروجہ ہے، رواجن ہے۔ یہ رسم چہلم یا رسم کل خوانی لکھنا ہے، اس کو آپ نے خود ہی بگاڑا ہے، رسم لکھ دیا۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب ایک حقیقت ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس کو آپ عرس کا نام دے دیں، اس کو آپ چہلم کا نام دے دیں، اس کو آپ کل خوانی کا نام دے دیں، اس کو آپ 11ویں شریف کا نام دے دیں، اس کو آپ 10ویں کا نام دے دیں، جو بھی نام دیں گے اس کی اصل ایصال ثواب ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، اس کی اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ اور ایصال ثواب جو ہے وہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی اہل علم ایصال ثواب کا انکار نہیں کرتے۔ رہا نام یہ کہ اس کو 11ویں کیوں کہتے ہیں، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حضرت تاجدار بغداد غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز پوری زندگی 12 ربیع الاول کا میلاد شریف ضرور کرواتے تھے۔ اور پھر ایسے نہیں، ہر مہینے محفل ہوتی،
آپ اپنے مریدین کو ٹائم دیتے، ایک ملاقات کا وقت رکھا تھا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں نے خدا کو راضی کرنے کے جو اعمال دیکھے ہیں نا، سب سے بہتر عمل مخلوق خدا کو کھانا کھلانا ہے۔ قادری ہو پھر کنجوس ہو، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی قادری ہو اور پھر کنجوس ہو، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ قادریوں کے جو پیر ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ فرماتے خدا کو راضی کرنے میں جو سب سے تیز عمل ہے وہ مخلوق خدا کو کھانا کھلانا ہے۔ جو قادری ہوگا اس کا دسترخوان کشادہ ہوگا، جو قادری ہوگا اس کی جو کیفیات ہیں وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں اعلیٰ ہوں گی۔ تو عزیزان محترم، آپ چونکہ چھوڑے ماشاءاللہ، یہ میں ایک بڑا خوبصورت ہے، گلا بھی لینے دیتا ہوں، میں خود دور کرنے کو والا گاں کر چھوڑنے۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو دور رکھ کے کلام کیا کریں، اور یہ جتنا یہ ربیع الاول میں سزا میں نے بھگتی ہے نا اچھے محکوم کی، وہ مجھے پتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، سزا کے لیے نہیں، جو موضوع چل رہا تھا اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو عزیزان محترم، آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اس لیے کہ مخلوق خدا کی خدمت ہوگی، ملاقات ہوگی، لنگر چلے گا۔ اور ایک بات جو بڑی زبردست ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکیلے پیر بھی نہیں تھے، تاجر بھی تھے، آپ تجارت کیا کرتے، اور آپ کا جو مدرسہ تھا وہاں آپ اپنے مریدین کو پیسے دے کے مختلف علاقوں میں بھیجتے کہ جاؤ دین اسلام کی تبلیغ بھی کرو اور تجارت بھی کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو آج ہمیں بیماریاں مل گئی ہیں کہ صرف اور صرف مریدوں سے جا کے پیسے بٹورنے ہیں، 6 مہینے کے بعد کبھی گندم لینی اور کبھی یہ عبد القادر جیلانی کا طریقہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ تجارت کرتے اور مخلوق خدا کی خدمت کرتے۔ تو 12ویں شریف یعنی میلاد النبی آپ مناتے تھے اور میلاد سے بڑا پیار تھا۔ تو پھر جب آپ کے وصال ہونے کا وقت آیا تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی، تم نے 12ویں منائی ہے، ہم 11ویں تمہارے نام سے منوائیں گے۔ یہ نبی کے ماننے والے، یہ جو ایصال ثواب، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے نبی کو یاد رکھے اور نبی بھول جائے؟ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال جو ہے وہ بھی 11 کو ہوا، اور اسی وجہ سے لوگ 11ویں شریف ایک نام رکھا ہوا ہے کسی چیز کی پہچان کے لیے۔ اگر آپ کہیں کہ پہچان رکھنا منع ہے تو پھر سارے آدمی لکھا کرو، اب مختلف قوموں میں پہچان نہ کرایا کرو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پہچان کرانا یہ منع ہے تو پھر تو بہت ساری چیزیں جہاں پہچان چھوڑنی پڑے گی، تو جہاں آپ اپنی پہچان نہیں چھوڑ سکتے تو پھر 11ویں والوں کو بھی 11ویں شریف کی پہچان نہ چھوڑنے کا مشورہ دیں۔ اب باتیں تو بہت ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ تم ہمیں 11ویں سے منع کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہدایت دینا تو اس کا کام تھا، تم کون ہوتے ہو ہدایت دینے والے؟ کوئی کام خدا پر بھی چھوڑ دو۔ تو آپ کو نیند رہی پئی ہے کہ ہم مسئلہ آیا تو تلے سپیٹ کوئی نہ ہوئے۔ کتنی قیمتی بات کرتے آپ بیٹھے ہیں ایسے جیسے بالکل پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ کوئی بندہ اس طرح نہ بیٹھے، زور سے سبحان اللہ کہنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم فیصل آباد سے ہیں اور بڑے تھکے ہوئے اور نیند کا غلبہ بھی ہے، نیند پوری نہیں، اور راستے بھی بند تھے۔ جس طرح ہم آئے ہمیں پتہ ہے، جس طرح گئے ہیں تب بھی پتہ ہے، جس طرح آئے پھر بھی پتہ ہے۔ ہاں تو اس لیے پھر آپ جو ہے نا کچھ خیال بھی کیا کریں۔ تو یہ ایصال ثواب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے منائی ہے، اور میرے آقا نے اپنے غلاموں کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم نے میرے عبد القادر کو نہیں بھولنا۔ اب کوئی یہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں وہ جی آپ جو ولیوں کے پاس جاتے ہیں کیا ملتا ہے؟ تو تمہارے پاس کیا ملتا ہے؟ تمہارے پاس یہی ملتا ہے کہ تمہارا جو 7 سالہ جشن ہوا تھا، کتابیں ہیں میرے پاس، انہوں نے 7 سالہ جشن دیوبند منایا، اس کے اوپر اندرا گاندھی کو بلایا، صدارت کرائی،
اور پھر جناب والا بعد میں اخبارات چھپے اور وہ کتابیں چھپی، انہوں نے خود چھاپی. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہاں تم کہتے تھے 10 لاکھ ملا اکٹھے تھے، تو 10 لاکھ جو آدمی ہوں ان کی آنکھیں تو 20 لاکھ بنتی ہیں. جو 20 لاکھ آنکھیں ایک عورت کو تاڑ کے بیٹھی ہوئی تھیں اور اس کو مسلمان نہ کر سکی، پھر ہمیں کہتے ہیں ہم بڑی تبلیغ کر رہے ہیں. تو ہم تو ان کو ماننے والے ہیں جو ایک نظر سے لاکھوں کو مسلمان کرنے والے ہیں. تمہاری لاکھوں نظریں ایک کو مسلمان نہیں بنا سکی، اور ہمارے بزرگ وہ ہیں جو ایک نظر سے لاکھوں کو مسلمان کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہو، یہ 11ویں شریف اس کو کہیں، آپ اس کو کل خانی کہیں، آپ اس کو چیلم کہیں، آپ اس کو کوئی عنوان دے دیں، عنوانات مختلف ہو سکتے، اصل جو ہے وہ ایصال ثواب ہے. اصل جو ہے وہ ایصال ثواب ہے. عزیزان محترم، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اماں جان، ان کو والدہ سے بڑا پیار تھا، اور یقیناً کون سی ایسی اولاد ہے جو اپنی والدہ سے، والدین سے محبت نہیں کرتے. اماں جان کا انتقال ہو گیا، والدہ کا وصال ہو گیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے گھر میں. جب واپس آئے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، آقا میں گھر نہیں تھا، میری امی جان دنیا سے چلی گئی، اب میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا کرنا چاہتے ہیں حضور؟ میں کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کو کنویں کی ضرورت ہے، کنواں لے کے وقف کر کے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے یہ مسلمانوں کے نام کر دے. اب سنتے جائیں، آپ نے ہلنا نہیں ہے، آپ ہلتے ہیں وہ پیچھے بیٹھنے والے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جس پوزیشن میں بیٹھے اسی طرح بیٹھے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے ہلنے سے پیچھے کتنے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ پھر آگے گردنیں اٹھا کے دیکھتے ہیں. آرام سے سکون سے بیٹھے اور دیکھنا میری طرف ہے. آپ کو نیند بہت آ رہی ہے، سونا نہیں ہے. اب جو سوئے گا میں نام لے کے اس کو کھڑا کر کے کہوں گا تقریر سن، تاکہ تمہیں پتہ چلے کتنا مشقت ہوتی ہے. اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جاتے ہیں جانا کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان دنیا سے چلی گئی ہیں، صحیح بخاری صحیح بخاری صحیح بخاری ہر ایک لے کے تم پھرتے ہو، یہ صحیح بخاری سے حدیث پاک ہے. اور پھر کہتے ہیں سیاستہ سے دکھائیں جی، اس کے علاوہ نہیں، آج میں نے ساری حدیثیں سیاستہ سے ہی پڑھنی ہے. تو صحیح بخاری میں ہے، آقا اماں جان چلی گئی ہیں، مہربانی فرمائیں کوئی بتائیں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کنواں لے کے مسلمانوں کے نام وقف کر دو. حضرت سعد نے کنواں لیا، میرے آقا تشریف لے گئے اور میرے آقا نے فرمایا ھذا بئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے. سرکار نے نام لگا دیا اور فرمایا خود بھی پانی پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پیا، حضرت عمر فاروق نے پیا، حضرت عثمان غنی نے پیا، حضرت مولا علی نے پیا، عشرہ مبشرہ صحابہ نے پیا. اور میرے آقا نے اٹھائیں بخاری شریف، میرے آقا نے فرمایا ھذا بئر لأم سعد، یہ حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے. اور میرے آقا نے فرمایا اس کا نام یہ مشہور ہو گیا کہ میرے محبوب کی زبان سے نکلا، جو مسلمان پانی پیتا کہتے سعد کی ماں کے لیے جو کنواں ایصال ثواب کیا گیا اس سے پانی لے آؤ. توجہ ہے آپ کی؟ یہ کہتے جی بندے کے نام جو چیز لگ جائے حرام ہو جاتی ہے. ظالموں تمہیں پتہ نہیں حلال اور حرام کی تمیز کیا ہوتی ہے. یہ حلال اور حرام کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے. اگر بندے سے نام کوئی چیز منسوب ہو جاتی تو میرے آقا نے خود کیوں پانی نوش فرمایا ہے، صحابہ کو کیوں پلائے؟ ملا تیرا عقیدہ بدتر ہے، یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ عظیم تر ہے. توجہ ہے آپ کی؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک. پھر جی بندے کے نام جو چیز لگ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. میں نے کہا بچتے تم بھی نہیں ہے، شناختی کارڈ پہ ولدیت تمہارے بندے کا نام ہے، تم گھر پہ جناب مکان بناتے ہو، اللہ فرماتے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اللہ کی وراثت ہے، یہ زمین اللہ کی وراثت ہے. تم اپنی وراثت کیوں چڑھواتے ہو؟ تمہاری جو گاڑی ہے وہ بندے کے نام، تمہارا مکان بندے کے نام، تمہارا بجلی کا میٹر بندے کے نام، تم سب کچھ بندوں کے نام لگا لیتے ہو اور پھر چھیڑتے ہو سنیوں کے کہ جی بندے کا نام لگ جائے تو چیز حرام ہو جاتی ہے. پھر بچتے حرام سے تم بھی نہیں ہو. نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ عزیزان محترم، پھر کہتے جی ہم تو بندے کے وسیلے کو نہیں مانتے، ہم تو جناب والا
جو چیز خدا سے منسوب ہوتی ہے وہی کھاتے بھی ہیں۔ میں نے کہا پھر جو چیز خدا سے منسوب ہو جائے وہی کھایا کرو۔ ایک جانور ہے کھڑے کھڑے مر جاتا ہے، مجھے یہ بتائیں اس کو کس نے مارا ہے؟ تو تمہارا تو عقیدہ یہ ہے جو چیز اللہ سے منسوب ہوگی وہی کھائیں گے، جس کو خدا نے مارا ہے وہ کھاؤ، جس کو کسائی ذبح کرتا ہے وہ کیوں کھاتے ہو؟ نہیں توجہ۔ جس کو کسائی ذبح کرتے ہیں وہ کیوں کھاتے ہو؟ کیونکہ جس کو خدا نے مارا وہ کھاؤ نا، کیونکہ تمہارا عقیدہ یہ ہے جو چیز خدا سے منسوب ہو جاتی ہے وہ حلال ہوتی ہے، وہ طیب ہوتی ہے، وہ طاہر ہوتی ہے، تو لہٰذا جس کو خدا نے مارا تم وہ کھاؤ، اور جس کو کسائی نے ذبح کیا چونکہ وہ بندے نے ذبح کیا، اس کو ذبح کرنے میں بندے کا وسیلہ آیا، تم وسیلے کے منکر ہو۔ جہاں بندے کا وسیلہ آ جائے تم کہتے ہو حرام ہے۔ تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کو خدا نے مارا تم وہ کھایا کرو، اور ہمیں تو جو وسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ہمیں وسیلے کا حکم ہے، ہم وسیلے کو مانتے ہیں۔ تم عجیب احمق ہو، پھر خدا کی ماری ہوئی چیزیں کھایا کرو۔ تمہاری عقل میں حیرت ہوتی ہے، کبھی تم کسائی کا وسیلہ مان لیتے ہو اور کبھی عرب کے ماہی کا وسیلہ نہیں مانتے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اب یہ بندہ ذبح جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اور جو خود بخود مرتا ہے۔ تو تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ سے منسوب ہو جائے ہم وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ تو پھر تم سارے سنیو، جانور اٹھا اٹھا کے ان کے دروازے پہ رکھا کرو کہ تم تو خدا سے منسوب چیزیں کھاتے ہو، یہ لوگ کھاؤ۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اتنے بھولے نہ بنے، جب سے آپ بھولے ہوئے وہ سیانے ہو گئے، جب سے آپ چپ ہوئے وہ بولنے لگ گئے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ حضرت سعد کی ماں کا کنواں، پھر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے باغ وقف کیا، کنویں کے بعد صرف پھر بعد میں باغ۔ تو یقین کریں ہم جو پانی کا گلاس رکھ لیں نا ختم شریف میں، تو کہتے ہیں جناب والا یہ تو جائز نہیں۔ میں نے کہا سب سے بڑا ایصال ثواب کا جو ثواب ہے وہ پانی کا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سعد کی ماں کے لیے سب سے پہلے جو وقف کیا ہے وہ پانی، کنواں وقف کیا ہے۔ اس کے بعد کھجوروں کے باغات ہیں، تو کھجور بھی تو ایک فروٹ میں سے آتا ہے نا۔ تو عزیزان محترم، پھر یہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو صحابی جاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو باپ تھا، ہم دونوں کا جو باپ تھا وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، وہ مر گیا، مرتے وقت یہ وصیت کر گیا ہے کہ میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا، مجھے ثواب پہنچانا۔ مرنے والا کافر مگر ایصال ثواب کو مانتا ہے۔ اٹھائیں ابو داؤد شریف، مرنے والا کافر مگر وہ یہ جانتا ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ آیا، میرے آقا نے فیصلہ فرمایا لو کان مسلمان، اگر مرنے والا مسلمان ہو، اگر مرنے والا مسلمان ہو، اور معجم الکبیر کی روایت لو کان مومنن، اگر مرنے والا مومن ہو، فآتک تو مانو، تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، او تصدق تو مانو، اس کی طرف سے صدقہ کرو، او حجج تو مانو، اس کی طرف سے حج کرو، بالغہ ذالک، سب کچھ پہنچتا ہے، شرط یہ ہے اگر مرنے والا صاحب ایمان ہو۔ شرط کیا ہے؟ اگر مرنے والا صاحب ایمان ہو۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے، جو کچھ ایصال ثواب کرو گے پہنچنے کا ضامن عربی سلطان ہے، اور اگر مرنے والا بے ایمان ہے، جو کچھ بھیجو گے نرا نقصان ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ شرط کیا رکھی؟ لو کان مومنن، لو کان مسلمن، فی روایت اخری، اگر مرنے والا مسلمان یا مومن ہے تب ایصال ثواب کرو۔ تو لہٰذا میرے سامنے کوئی کہنا جی فلاں نے ایصال ثواب نہیں کیا، فلاں چڑھتا ہے، میں نے کہا تو اس کے بھی 100 نمبر پورے ہیں، کیونکہ ایمان والے کو ایصال ثواب پہنچتا ہے، ان کو کیسے پہنچے گا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو اس لیے، اور پھر ایصال ثواب کی یہ صورتیں یہ نہیں ہیں کہ صرف کل خانی کرا لی اور امیروں کو کھلایا، غریبوں کو نہیں۔ یہ جو کل خانی کا کھانا ہے نا، یہ امیروں پر جائز نہیں ہے کھانا۔ طعام المیت یمیت القلب، یہ دل کو مردہ کرتا ہے، یہ ہوتا غریبوں کے لیے ہے۔ آپ لوگوں نے یہ رواج بنا لیا، ایم پی ایم این اے آ رہے ہیں، نہ ان کو شرم آتی ہے کھاتے ہوئے، تو نہ آپ کو شرم آتی ہے کھلاتے ہوئے۔ جو غریب ہوتے ہیں ان کو ڈنڈے مار کے چلے بھاج بھاج، ان کو کچھ نہیں دیتے، یہ بھی کوئی کول خانی نہیں ہے۔ یہ جو صدقہ کر رہے ہیں یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، امیروں کا نہیں ہوتا۔ توجہ ہے آپ کی؟
اگر کسی چیز کی اجازت ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ خصوصی طور پہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ ایسا وہ تو ہو گیا جس کے بچے نابالغ ہیں، اگر کسی کے بچے نابالغ ہیں، مرنے والے کی وراثت نابالغ کی ہے، اب وہ مالک ہیں، اگر ان بچوں نے کل خانی کی اور دیگیں پکائیں، جس نے بھی کھایا حرام کھایا، حرام ہے۔ نابالغ اور بیوہ کے حق سے کھانا حرام ہے، تو اس لیے حلال اور حرام کی تمیز رکھیں، مگر ایصال ثواب کا انکار مت کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے ہر جگہ نہ پہنچ جایا کرو، ہر جگہ نہیں منہ اٹھا کے پہنچ جاتے جی کل خانی، نہ یہ نہیں پتا کہ مرنے والا جو ہے وہ بیچارہ کیسا تھا، امیر تھا، غریب تھا، اور بچے چھوڑ گیا ہے، بالغ ہیں نابالغ ہیں، کس نے پوچھتے ہی نہیں ہیں، بس ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک درد ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے، اس کو بھی ذہن نشین رکھے۔ ہاں اگر مرنے والے کا کوئی بھائی امیر ہے، وہ اپنی طرف سے ایصال ثواب کرتا ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر غریبوں کے اور یتیموں کے مال سے، بالخصوص یتیموں کے مال سے اگر کسی نے ایصال ثواب کیا، جس نے بھی کھایا حرام کھایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہون تو سبحان اللہ ناک سو سچی جو گال۔ اور جو کل خانی کرواتے ہیں، اگر اس نیت سے کی کہ میں نہیں کراؤں گا تو برادری ناک کاٹے گی، تب بھی ابے کو ثواب نہیں پہنچے گا، اماں کو ثواب نہیں پہنچے گا، عزیز و اقربا کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ یہ اس لیے کرنا ہے کہ میں جو صدقہ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کا ثواب اپنے مرنے والوں کو کر رہا ہوں۔ برادری کو بچانے کے لیے کریں گے، یہ شرک خفی ہے۔ یعنی آپ نے نماز پڑھی، پہلے کبھی نہیں پڑھی، اور کبھی پیر صاحب گھر میں آگے آپ نے کہا یار پیر صاحب کیا اکثر نماز نہیں پڑھتے، چلو آج پڑھ دیں، کوئی نہ تھی۔ ایصال ثواب ویسے نہیں کرتے، اور عزیز و اقربا اور رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے جڑ گئے، ایصال ثواب کرنے نہیں ہوگا۔ ایصال ثواب کے لیے نیت خالص ہونا شرط ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، تاکہ میرے مرنے والے عزیز و اقربا کے درجات بلند ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کرائے کے مولوی قبرستان میں بٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور وہ جی قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ قاری صاحب دا پیو ہے، باپ تمہارا ہے، تم خود پڑھو۔ یہ قبرستان میں بیٹھنے والے، میرا تجربہ یہ ہے کہ نہیں پڑھتے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، جاتے تھے اپنے استادوں کے ساتھ نا، تو وہ کہتے تھے، پڑھے ہوئے ہوتے نہیں تھے، کہتے تھے ہلتے رہو بس۔ یہ جڑے ویلے آوے نا قبرستان والے، وہ رسا دیا کہے تسا ہلن لگ بجائے، تو وہ بال آ کے استاد جی صاحب کو کشر نہیں دی، عمر رو چپ کر بہو ہل دے رہو۔ ہاں یہ دھوکے میں مت پڑے۔ آپ کے ابا جی فوت ہوئے، آپ خود فاتحہ اور 3 دفعہ قل واللہ شریف پڑھے، اور کچھ بھی نہیں آتا تو کلمہ شریف پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بھی آتے خود ایصال ثواب کرے۔ یہ کرائے کے مولوی کبھی کام نہیں آئیں گے تمہیں، یہ ذہن نشین رکھے۔ ایک بات مجھے، ایصال ثواب کا جو انکار ہوگا دلائل بھی دیں گے، لیکن اگر مسجد سے جوتیاں چوری ہوں گی، مسجد کو تالا نہیں لگانے دیں گے، جو جوتی چوری ہونے کا بندوبست بھی ضرور کریں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ناک پہ مکھی بیٹھے تو ناک کاٹ ڈالو گے یا مکھی اڑاؤ گے؟ مکھی اڑائی جائے گی، ناک کوئی نہیں کاٹتا۔ یہ جو خرافات آ گئی ہیں نا ہمارے اندر بھی، لوگوں کے اندر، اس کا اہتمام کیا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا تم غلطی پر ہو۔ اصل جو مسئلہ ایصال ثواب کا، اس کا انکار کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اس کا ایصال ثواب نہیں ہوگا، اس کا ایصال ثواب کا جو انکار ہے وہ نہیں ہوگا، ایصال ثواب کی بات ضرور کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں سارے گھڑی پہ، ابھی تو میری تقریر آج 2 گھنٹے زیادہ چلے گی، کیونکہ جب تک آپ کو مسئلہ واضح نہ ہو آپ بات نہیں ختم ہوتی۔ اب ہم شروع کرتے بات، ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر بات پوری نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لو کان مسلمن فآتقتمانو او تصدقتم او حججتم بالغہ ذالک، اگر مرنے والا صاحب ایمان، جو کچھ ایصال ثواب کرو گے پہنچنے کا ضامن عربی سلطان، مرنے والا بے ایمان، جو کچھ بھیجو گے نیرا نقصان، تے ہر کہیں کو اپنے دی ہے پہچان۔ نہیں سمجھ؟ ہر ایک پہچانتا ہے، ہر ایک پہچانتا ہے کہ مرنے والا کیسا تھا۔ ہم تو ایصال ثواب کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ درود و سلام والے تھے، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والا ہے، درود و سلام والا ہے، ایصال ثواب فوری جائے گا۔ وسیلے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے والا ہے، فوری جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ عزیزان محترم، حضرت خواجہ حسن بصری
رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے. خواجہ حسن بصری کون ہے؟ حضرت مولا علی کے مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. جب پیدا ہوا تھے گھٹی بھی حضرت حسن بصری نے لگائی تھی. چشتیوں کے پیر، قادریوں کے پیر، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد. ابھی چونکہ وقت ختم ہو گیا، یہ آخری بات کر کے آپ کہیں گے بھائی بات کوئی مکمل نہیں کی. بات مکمل نہیں ہوئی، یہ یہاں سے ختم کیے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی. یہ 4 جمعہ سال ثواب پر ہوں گے. یہ موضوع بڑا طویل ہے. بہرحال یہ بات کو ختم کرنے کے لیے یہ سنا رہا ہوں، حکایت بھی روایت بھی. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف فرمائے. ایک عورت آتی ہے، اے مولا علی کے مرید، اے امام الاولیاء، اے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ خواب میں اس کو دیکھوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھ. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ. دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل واللہ شریف پڑھ. کلام کسی سے نہیں کرنا اور چپ کر کے سو جانا ہے. تیری بیٹی تجھے خواب میں ملے گی. اب عورت جاتی ہے اسی طرح وظیفہ کر کے سو جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ بیٹی کے جہنم کا لباس پہنایا ہوا ہے، گندک کا لباس ہے، جہنم کے لباس میں ہے اور آگ میں جل رہی ہے. بڑی روتی ہے اور پھر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتی ہے. حضور والا یہ معاملہ ہے. آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، فرماتے اس کی طرف سے استغفار کرو، اس کی طرف سے درود و سلام کا ہدیہ کرو. کچھ دن گزرتے ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ خود آرام کرتے تو خواب میں ایک بچی ملتی ہے، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے اور جنت کے محل کے اندر ٹہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جنت کی وادیوں میں ٹہلتی نظر آ رہی ہے. کہنے لگی حسن بصری آپ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں بیٹا میں نہیں جانتا. فرمایا وہ جو عورت آئی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ میری ماں تھی، وہ میری ماں تھی اور میرے لیے مسئلہ پوچھنے آئی تھی. آپ نے فرمایا بیٹی اس نے تو یہ بتایا تھا تو جہنم کا لباس پہنے ہوئی ہے. کہتی ہاں جی میں جہنم میں تھی اور میں آگ میں جل رہی تھی اور میرے قبرستان کے اندر کئی لوگ جہنمی تھے. ایک اللہ کا ولی آیا جو اللہ سے محبت کرنے والا تھا. اور یہ بات یاد رکھیں، میں یہ احادیث مبارکہ کئی دفعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ اگر علاقے کا کوئی بزرگ توبہ کرے توبہ قبول ہوتی ہے کوئی شک نہیں. لیکن جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے مالک میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اس محلے کا نوجوان، اس قریے کا نوجوان، اس گاؤں کا نوجوان، اس بستی کا نوجوان جب بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، قبرستان میں اعلان ہوتا ہے قبرستان والوں 40 دن کے لیے تم سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے. وہ پوچھتے ہیں وجہ کیا بنی؟ کہتے تمہارے محلے تمہاری بستی کے ایک نوجوان نے توبہ کر لی ہے، تمہاری بستی کے نوجوان نے توبہ کر لی. ایک نوجوان توبہ کرے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ قبرستان والوں کو. پھر کہ تو ایصال ثواب پہنچتا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرمایا نوجوان توبہ کرے. اگر ایک نوجوان کرے تو 40 دن توبہ. اگر سارے نوجوان ہی توبہ کرنے لگ جائیں تو پھر کیا عالم ہوگا؟ پھر حدیث پاک ہے جب کوئی بندہ زمین پہ بیٹھ کے توبہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میرے عرش کو سجا دو. آج ایک نوجوان نے زمین پہ اپنے رب سے صلح کر لیا ہے. توبہ زمین پر ہوتی ہے، جشن عرش بری پہ منائے جاتے ہیں. عزیزان محترم، پھر علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرح قائد پڑھے، یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو دینی طالب علم جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، علماء ربانیین میں سے ہے، علماء ادب والوں میں سے ہے، علماء محبت والوں میں سے ہے، علماء عشق والوں میں سے ہے، طالب علم ہے ابھی عالم بنا نہیں، وہ طالب علم جس بستی میں قیام کرتا ہے اس بستی کے قبرستان میں 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دینی طالب علم، دینی طالب علم، علم مکمل نہیں، دینی طالب علم ہے جس بستی میں قیام کرے اس بستی کے قبرستان والوں پہ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. یہ تو طالب علم ہے. جو مکمل عالم جہاں رہتا ہوگا وہاں کتنی فیضان و برکات ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، وہ پوچھتے ہیں بیٹا میں نے تو جو سنا تھا تیری ماں سے وہ کچھ احوال اور تھا. کہنے لگی حضور احوال وہی ہے جو میری ماں نے بتایا، لیکن بات یہ ہے ایک اللہ کا ولی گزرا ہے، اس نے زیادہ نہیں، 100 نہیں، 50 نہیں، ایک بار درود شریف پڑھ کے ہمیں ایصال ثواب کیا. اللہ نے سارے قبرستان والوں کو جنتی کر دیا، سارے قبرستان والوں کو جنتی کر دیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں درود و سلام کتنی بڑی نعمت ہے؟
باقی جتنی عبادات ہے پتہ نہیں نماز قبول ہو نہ ہو، روزہ قبول ہو نہ ہو، زکوٰۃ قبول ہو نہ ہو، حج قبول ہو نہ ہو، مگر درود شریف زبان سے بعد میں نکلتا ہے، درجہ قبولیت پہ پہلے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اکثر ہم جاتے ہیں نا، اچھا یہ بھی یاد رکھے کہ درود میں صرف اللہم صلی علی محمد نہیں ہے، اگرچہ یہ درود ہے، اس کا انکار نہ کرنا، لیکن کوئی کہے محبوب کے ودھا کا چہرہ ہے، یہ بھی درود ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، یہ بھی درود ہے، ما زغ البصر وما طغی کی کاجل والی آنکھیں ہیں، یہ بھی۔ اب یہ پورا مہینہ کئی بار تقریر کرنے سے نا، اب رات ہم گئے نا فیصل آباد، وہاں ہمارا موضوع تھا 11ویں شریف، اب میں بات غوث پاک کی کرتا تھا، منہ سے نکلتی میرے آقا کی بات تھی، یعنی میں کئی دفعہ پھر میں نے کہا محبوب کا ذکر کر کے نا، اب کوئی اور بات بھی نکالتے ہیں تو ودھا کے چہرے والے محبوب کی بات نکلتی ہے، واللیل کی ظلموں والے محبوب کی بات، یعنی جو بھی محبوب کا ذکر کرتا ہے وہ قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے ذکر۔ اور اکثر محفل میلاد کرواتے نا تو لوگ کہتے ہیں اللہ قبول کرے، تو میں دل میں ہنستا ہوں، میں نے کہا کاش ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ ذکر رسول ہوتا بعد میں، قبول پہلے ہوتا ہے۔ ایک محفل میلاد میں گئے نا تو ماشاءاللہ اب سب مفتی تو پتہ ہے ہر پاس ہے نا، تو ایک مفتی نے کہہ دیا صحیح یہ جو بعد میں درود و سلام پڑھتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ختم کیوں پڑھتے ہیں، ختم نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ختم تو مردوں کے لیے ہے۔ میں نے کہا کملے تم بات کو سمجھے نہیں، سارا قرآن میرے محبوب کی نعت ہے، سارا قرآن محبوب کی نعت ہے۔ ہم میلاد کے بعد جو ختم پڑھتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ معاذ اللہ ہم ایصال ثواب سرکار کو کر رہے ہیں، امت ایصال ثواب نہیں کرتا، وہ ہدیہ کرتا ہے، اگر وہ قبول کر لے مالک ہے، ٹھیک ہے۔ ایصال ثواب کا کنسپٹ اوروں کے لیے ہے، محبوب کے لیے ہدیہ ہے۔ تو ہم جب پڑھتے ہیں ختم ساری صورتیں، قرآن کی ایک ایک صورت میرے محبوب کی شان ہے، اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ میرے محبوب کی نعت، ہم پڑھتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ میرے محبوب کی نعت، ہم پڑھتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ میرے محبوب کی نعت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ میرے محبوب کی نعت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، یہ تو میرے محبوب کی نعت۔ میں نے کہا یہ ساری آیات بھی ہیں، یہ نعت بھی ہیں، ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں میرے مالک دنیا دار جو شعراء ہیں ان کی لکھی ہوئی نعتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، میرے مالک اب تیری لکھی ہوئی نعت تیرے سناتے ہیں اور تیرے محبوب کی شان بیان کرتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم قرآن کی صورت میں نعت سناتے ہیں اور نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ یہ جو مفتی ختم نہیں پڑھنے دیتے، ختم کی نیت سے نہ پڑھا کرو، اس نیت سے کہ ہم نے دنیا دار جو شعراء ہیں انہوں نے جو کلام لکھے محبوب ہم نے وہ پڑھ دیے ہیں، اب جو آپ کی شان آپ کے خدا نے بیان کیا وہ بیان کرنے لگے۔ تو یہ نعت افضل جو خالق کائنات نے لکھی ہو، یہ نعت افضل جو مالک کائنات نے لکھی ہو۔ تو بہرحال وقت مختصر ہوتا ہے، ابھی جو میں سمجھا سکا ہوں چند باتیں، یہ یہیں سے زندگی نے وفا کی باتیں ساری زندگی کی ہیں، تو انشاءاللہ پھر یہیں سے یہ چار جو میں ہم نے ایصال ثواب اور حقیقت 11ویں شریف پہ بیان کرنا۔